السلام علیکم، اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، آج کی ویڈیو ان طالب علموں کے لیے ہے جو اردو زبان سیکھنے کے ابتدائی مراحل میں ہیں اور وہ ابھی اردو زبان کے بارے میں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ امید ہے کہ ان کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہم بات کریں گے امدادی افعال کے بارے میں۔ جی، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کریں گے تھا، تھے، تھی اور تھیں کا استعمال۔ اکثر بچوں کو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ ان لفظوں کو وہ جملے کے آخر میں کیسے استعمال کریں اور ان کا استعمال کس جملے میں کیا جاتا ہے اور کب کیا جاتا ہے۔ ان کا استعمال زیادہ تر جملے کے آخر میں آتا ہے اور یہ جو لفظ ہیں، یہ جو حرف ہیں تھا، تھی، تھے وغیرہ، یہ ماضی کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ایسے کام کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو کام ہم کر چکے ہیں، وہ کام گزر چکا ہے۔ تو جب ہم نے ماضی کا کوئی جملہ لکھنا ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے ہے تھا کا استعمال۔ تو تھا کا استعمال ماضی کے جملوں میں ہوتا ہے اور واحد کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب ہم نے کوئی ایسا جملہ لکھنا ہے جس میں کام کرنے والا واحد ہے تو اس کے ساتھ ہم تھا کا استعمال کریں گے۔ جیسے احمد اسکول جاتا تھا، لڑکی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس میں کام کرنے والے جو ہیں وہ واحد ہیں، ایک ہیں، تو اس لیے اس کے آخر میں ہم نے تھا کا استعمال کیا ہے اور تھی کا استعمال کیا ہے۔ یہ مزید جملوں سے آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم مذکر کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جب ہم نے کوئی ایسا ہمارے جملے میں کام کرنے والا جو ہے وہ مذکر ہے تو اس کے لیے ہم تھا کا استعمال کریں گے، اور اگر کام کرنے والی مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم تھی کا استعمال کریں گے۔ اور مندرجہ ذیل جملوں سے آپ مذکر اور مؤنث کے فرق کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ کون سا جملہ جو ہے وہ مذکر کا ہے اور کون سا جملہ مؤنث کا ہے، اور ان کے آخر میں تھا اور تھی کا استعمال کیسے کیا گیا ہے۔ جی، اس کے بعد بات آتی ہے تھے کی۔ تھے جو ہے وہ زیادہ تر جمع جملوں کے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایسے جملے جن میں کام کرنے والے یا جس کو آپ انگلش میں سبجیکٹ بھی کہتے ہیں وہ زیادہ ہوں تو ان کے لیے ہم تھے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں لڑکے اسکول جا رہے تھے، لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے، بچے سڑک پر دوڑ رہے تھے۔ ان تمام جملوں میں کام کرنے والے جو ہیں وہ جمع کی صورت میں ہے، تو اس لیے ان کے آخر میں ہم نے تھے کا استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ تھے کا استعمال تب کیا جاتا ہے کہ جب ہم نے کسی بڑے کا ذکر کرنا ہو۔ بڑوں کی عزت اور احترام کے لیے ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ تھے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی جو ہے وہ درست طریقہ ہے۔ جیسے کہ ان مثالوں میں آپ یہ دیکھیے کہ دادا جان حج کرنے گئے تھے۔ اب دادا جان بظاہر تو واحد ہیں، یعنی سنگل ہیں، لیکن ان کی عزت اور احترام کے لیے ہم ان کے ساتھ تھے کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح ابو بازار جا رہے تھے، لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اب یہ جو آخری جملہ ہے اس میں لڑکے جو ہیں یہ جمع کو ظاہر کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کے آخر میں تھے کا استعمال کیا ہے، لیکن ابو جو ہیں وہ کسی بڑے، ابو جو لفظ ہے وہ بڑے کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی عزت اور احترام کے لیے ہم ان کے ساتھ تھے کا استعمال کریں گے۔ اس جملے کو اگر ہم اس طرح بولیں ابو بازار جا رہا تھا تو وہ سننے میں اچھا نہیں لگتا اور گرامر کی روح سے بھی وہ غلط تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے جمع جملوں کے ساتھ تھے کا استعمال کیا جاتا ہے اور بڑوں کے ساتھ تھے کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ہم کسی بڑے کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں آخری جو حرف ہے وہ ہے تھیں۔ تھیں جو ہے وہ بھی زیادہ تر جمع کی سینس میں جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر یہ بڑوں کے نام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جب کہ وہ مؤنث ہوں۔ جیسے کہ اس جملے میں ہے امی نماز ادا کر رہی تھیں، یعنی امی کی عزت و احترام کے لیے ہم نے ان کے آخر میں، اس جملے کے آخر میں تھیں کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ممانی لاہور گئیں تھیں، استانی کلاس سے باہر تھیں۔ اب ان میں تمام جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ واحد کی صورت میں ہیں، لیکن ہم نے ان کی عزت اور احترام کے لیے ان کے نام کے ساتھ اس جملے کے آخر میں تھیں کا صیغہ استعمال کیا ہے تاکہ ہم ان کی عزت و احترام کو واضح کر سکیں۔ لیکن اگر آپ کوئی مؤنث جملہ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں
لڑکیاں ہاکی کھیل رہی تھیں، تو اس میں لڑکیاں جو ہے وہ جمع کو ظاہر کر رہی ہیں، تو اس لیے اس جملے کے آخر میں تھیں کا استعمال کیا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں سے آپ تھیں کے استعمال کو بھی آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ کون سے جملوں میں بڑوں کو مخاطب کیا گیا ہے، بڑوں کی بات کی گئی ہے، اور کون سے جملے جمع کو ظاہر کر رہے ہیں اور ان کے آخر میں تھیں کا استعمال کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی وضاحت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آئندہ آپ کو اس سلسلے میں کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ اب ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دی۔